جائیں گورے کی عدالت میں لے جائیں ہمارا مقدمہ، ٹھیک ہے، کسی ہندو سے جا کے فیصلہ کروا لیں جس کا کوئی فرقہ نہ ہو۔ ناظرین، آپ ان صاحب کی بات سنیں، یہ کس طرح سے گوروں سے اور ہندوؤں سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی کہ وہ گورے، وہ ہندو جن کو اسلام نصیب نہیں ہوا، وہ یہ بتائیں گے کہ انجینئر مرزا کا جو فرقہ ہے وہ حق پر ہے، باقی فرقے باطل پر ہیں۔ وہ ہندو اور گورے فیصلہ کریں گے۔ اور رہی بات گوروں سے اور ہندوؤں سے اور کافروں سے اور یہودیوں سے انصاف کی توقع رکھنا، اپنی بھلائی کی توقع رکھنا، یہ کتنا گندا عقیدہ ہے اس آدمی کا، اور اس کو شرم نہیں آ رہی کہ ہندوؤں سے اور گوروں سے مدد مانگ رہا ہے اور ان سے انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے، کیونکہ اس کو مسلمانوں پر بھروسہ نہیں ہے، مسلمان عدالتوں کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، کم بخت، یہ قادیانی کی نسل ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت اور قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ رضی اللہ عنہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کفار سے دوستی موالات کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا ہے۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعے میں ہوا ہے، چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہوں اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے، اور جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی اسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہیں اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا جب آپس میں نفرت و دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائیں اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و سلیم عطا فرمائے۔